نسائی لہجے کی ترجمانی کے لیے، آج کی خاتون کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کے لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے نوازیں. جتنی بھی خواتین یہاں بیٹھی ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اس لیے بھی کہ یہ ہماری فہرست کی اکلوتی شاعرہ ہیں، تو آپ کو اس لیے بھی ان کو داد دینی ہے، ورنہ لوگ یہی کہیں گے کہ عورت کی سب سے بڑی دشمن کوئی عورت ہی ہو سکتی ہے. تو یہ آپ کو آج غلط ثابت کرنا ہے اور آپ کو ولا جمال صاحبہ کو داد و تحسین سے نوازنا ہے. جی السلام علیکم، بہت بہت شکریہ اس خوبصورت تعارف کے لیے. اور سچ مجھے محبت یہاں ملی خواتین سے، اور یہ بات تو نہیں ہوتی میرے ساتھ ہمیشہ لیکن سچ یہاں مجھے بہت محبت ملی عورتوں سے، بہت اچھا لگتا ہے. تو بڑھنے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ کل ایک مشاعرہ تھا یہاں بھی اسی جگہ پر، اور انہوں نے مشاعرے سے پہلے انہوں نے مجھے ایک ایوارڈ دیا. ڈاکٹر نور امرو صاحب نے مجھے کیا ایوارڈ اسی طرح سے دلایا اپنے نام سے، تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. اور کل میں نے کچھ بات نہیں کہی اس ایوارڈ کے بارے میں، کیونکہ ندیم فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ بس 10 منٹ ہے بڑھنا ہے، تو اسی طرح سے اسی کشمکش میں تو میں، لیکن میں کہنا چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھے انسان ہیں، اور سب سے اچھی بات ہے کہ ان کا دل بہت اچھا ہے. یقینی طور پر نہیں، سچ کہہ رہی ہوں، نیک دل کا کے مالک ہے. اور مجھے تو انسانیت ملی بھی ہے ان کی شخصیت میں ہے. تھوڑی سی گفتگو ہو رہی تھی، بس ملاقات مختصر تھی، لیکن مجھے اس بات کا احساس ہو گیا ہے. تو بس تالیاں بجائے ڈاکٹر صاحب کے لیے اور ان کی محبت کے لیے. واہ 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 واہ. اور اس بات کو میں چھوڑ دیتی ہوں ندیم فاروق صاحب کو، تو وہ بھی اسی طرح سے بات کر سکتے ہیں مجھ سے اچھی طرح سے ان کے بارے میں. نہیں میں تو کروں گا ہی، لیکن تھوڑی سی تعریف آپ میری بھی کر دیں گی تو میرا بھی پیمنٹ بڑھ جائے گا. تو ڈاکٹر صاحب کی نظر کچھ اشعار بڑھتی ہوں. جی ارشاد. کلیم صاحب اور افضل صاحب نے بہت اچھا ماحول بنایا. بتانا ہی اس وقت میں کیسے بڑھوں گی دونوں کی بات، لیکن ٹھیک ہے کوشش کرتی ہوں. کل کے مشاعرے میں نے کچھ اشعار پڑھے، دوبارہ پڑھنا نہیں چاہتی ہوں، تو کچھ نئے اشعار پڑھتی ہوں. پتہ نہیں آپ سب لوگ وہاں تھے یا نہیں ہے، لیکن پڑھتی ہوں. ہنر کی شکل نئے چھوٹ سے بدلتی ہیں، ہنر کی شکل نئی چھوٹ سے بدلتی ہے، سنا ہے درد ملے تو غزل نکلتی ہے. سنا ہے درد ملے تو غزل نکلتی ہے، اور یہ میرے دل کی طرح رات بھر پگھلتی ہے. یہ میرے دل کی طرح رات بھر پگھلتی ہے، عجیب شمع ہے تنہائیوں میں جلتی ہے. عجیب شمع ہے تنہائیوں میں جلتی ہے. بہت اچھا ولا صاحبہ، واہ واہ واہ، بہت شکریہ. اور کبھی تو گفتگو کرنے سے اٹھتے ہیں شعلے. کیا کہنا کبھی تو گفتگو کرنے سے اٹھتے ہیں شعلے، واہ. کبھی سکوت سے سینے میں آگ جلتی ہے. واہ 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 واہ. کبھی سکوت سے سینے میں آگ. کیا کہنا. بہت شکریہ. اور کیونکہ زلیخا کی باتیں ہو رہی تھی تو بڑھتی ہوں 3 اشعار اپنی ایک غزل سے، ارشاد، جو اسی کتاب میں ہے، جس کا اجرا ہو رہا تھا تھوڑی دیر پہلے. میرا آئین ہے ایثار کسی میرا کا. واہ واہ واہ. میرا آئین ہے ایثار کسی میرا کا، اور بے باکی ہے دستور زلیخا کی طرح. واہ واہ واہ. میرا آئین ہے ایثار کسی میرا کا، اور بے باکی ہے دستور زلیخا کی طرح. اور عشق سچا ہو مقدس ہو تو مرتا کب ہے. کیا اچھا مصرع ہے. واہ 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 واہ. سچا ہو مقدس ہو تو مرتا کب ہے. عشق میں یوں ہوں میں مشہور زلیخا کی طرح. واہ 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 واہ. عشق میں یوں ہوں میں مشہور. واہ واہ واہ. بہت شکریہ. زلیخا کی طرح. کیا کہنا. بس وہی شخص ولا اس کی محبت میں مرے. کیا کہنا. بس وہی شخص ولا اس کی محبت میں مرے، جس کو رسوائی ہے منظور
زلیخا کی طرح. کیا کہنا. واہ بس واہ وہی واہ واہ واہ. شخص ولا اس کی واہ واہ محبت میں واہ واہ مرے واہ. جس کو رسوائی ہو منظور زلیخا کی طرح. منظور ہے رسوائی. کیا کہنا. واہ 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 واہ. شکراً گزیلاً. یہ تو ان کو عربی آتی ہے اس لیے تو بولتے ہیں. تو کچھ اشعار پڑھتی ہوں ارشاد. ایک غزل سے. دل میرا جب کسی الجھن میں گھرا لگتا ہے. دل میرا جب کسی الجھن میں گھرا لگتا ہے. یہ سچا شعر ہے, میرے ساتھ ایسا ہوا. دل میرا جب کسی الجھن میں گھرا لگتا ہے, خیریت بھی کوئی پوچھے تو برا لگتا ہے. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. بہت دل اچھا. میرا واہ جب واہ واہ کسی واہ. الجھن میں گھرا لگتا ہے, خیریت خیریت کوئی کوئی پوچھے تو برا پوچھے لگتا ہے. برا لگتا ہے. واہ اور واہ واہ واہ. بات اس کی ہو تو خاموش رہیں لب میرے. آہا. بات اس کی ہو تو خاموش رہے لب میرے. واہ. ایک ہنگامہ مگر دل میں متشا لگتا ہے. واہ 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 واہ. بات اس کی ہو تو خاموش رہے لب میرے. کیا کہنا. ایک ہنگامہ مگر دل میں مچھا لگتا ہے. اور اب پرستش کا زمانے میں عجب عالم ہے. اب پرستش کا زمانے میں عجب عالم ہے. راہ کا سنگ بھی لوگوں کو خدا لگتا ہے. واہ واہ واہ. راہ کا سنگ بھی لوگوں کو بہت شکریہ خدا لگتا ہے. واہ واہ واہ. اور بہت شکریہ, سلامت رہے. اگلا شعر یہ ہے کہ دوسرے درد کا احساس نہیں کر سکتے. کیا کہنا. یہ بھی سچا شعر ہے. کیا کہنا. دوسرے درد کا احساس نہیں کر سکتے. واہ واہ. حادثہ خود پہ جو گزرے وہ بڑا لگتا ہے. واہ واہ واہ. دوسرے درد کا احساس نہیں کر سکتے. کیا کہنا. حادثہ خود پہ جو گزرے وہ بڑا لگتا ہے. واہ واہ واہ. بس ماحول بدلتی ہوں تھوڑا سا. سناؤ عشق کا قصہ جو تم اجازت دو. ارے واہ 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 واہ. مجھے اجازت چاہیے. یہ جو تم اجازت دو اسی میں کام ہے پورا. واہ 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 واہ. سناؤ عشق کا قصہ جو تم اجازت دو. کروں میں خود کو ہی رسوا جو تم اجازت دو. واہ 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 واہ. کروں میں خود کو ہی رسوا جو تم اجازت دو. اور تمہاری یادیں برستی ہیں ابر کی مانند. ارے واہ واہ واہ. تمہاری یادیں برستی ہیں ابر کی مانند. میں بھیگ جاؤ ذرا سا جو تم اجازت دو. واہ 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 واہ. میں بھیگ جاؤ ذرا سا جو تم اجازت دو. ایک بے باک شعر پڑھنا چاہتی ہوں اگر برا نہیں مانیں گے. بے باک شعر. ہاں پڑھیے نا. بے باک شعر تو ہم سننا ہی چاہتے ہیں. اور میں چین سے نہیں سو سکتی ہوں تمہاری بن. اچھا. میں چین سے نہیں سو سکتی ہوں تمہاری بن. بدل لوں اپنا میں کمرہ جو تم اجازت دو. واہ 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 واہ. بدل لوں اپنا میں کمرہ جو تم اجازت دو. بھائی کمال ہے. یہ تو بڑا سائنٹیفک شعر آپ نے سنا دیا. واہ 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 واہ. اچھا ولا جمال صاحبہ آپ ذرا سا ایک دو سانس لے لیں. میں ایک چھوٹا سا جملہ ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آپ ہندوستان میں ہیں اس وقت, مصر سے آئی ہیں اور آپ کی مادری زبان ہے عربی. عربی میں شاعری کرتی تو آپ کے لیے آسان تھا کیونکہ جو زبان آپ بچپن سے بولتی رہی ہیں اس میں شاعری کرنا آسان تھا. اردو کو آپ نے چنا اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے. اور ہندوستان آ کر آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ ذرا سا اپنے لفظوں میں آپ بتائیں کہ ہندوستان کے لوگوں سے جو محبتیں آپ کو ملتی ہیں آپ کے جذبات اس بارے میں کیا ہیں؟ دیکھیے کیونکہ مجھے محبت ملتی یہاں ہے تو میں ہمیشہ آتی ہوں, ورنہ میں نہیں آؤں گی. لیکن سچ ہے مجھے بہت محبت ملتی ہے ہندوستان میں. اور میں پاکستان کے بارے میں بات کرنا نہیں چاہتی ہوں لیکن یہاں تو محبت بہت زیادہ مجھے ملی اس لیے بس یہاں آنا چاہتی ہوں. ارے واہ 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 واہ. ارے کیا کہنا. کیا کہنا. اردو نہیں سچ اردو تو پوری دنیا میں ہے, پاکستان میں بھی ہے, لیکن دل بس چاہتا ہے کہ یہاں آنا ہے. کیا کہنا. ارے واہ 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 واہ. اور میں ہمیشہ بھی ایک بات کہتی ہوں کہ میں شادی کرنا چاہتی تھی ایک ہندوستانی مرد سے. اللہ اکبر. نہیں چاہتی تھی کا مطلب یہ ہے ارادہ, لیکن قسمت میں آپ نے بہت سارے لوگوں کو نا امید کر دیا. مطلب اگر
اب نہیں چلے گا, بس ہو گیا. چلے ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ سب کا. سچ میں آپ لوگ بہت اچھے ہیں اور بہت اچھے انسان بھی ہے. اگر مسلم ہے, ہندو ہے, جو بھی ہے, بہت اچھے انسان یہ ہے. اور میری ملاقات ہوئی ہندو لوگوں سے, مسلمانوں سے, اور سب جن سے میری ملاقات ہوئی بہت اچھے ہیں, بہت اچھے انسان ہے اور ان کا دل بہت اچھا ہے. دیکھیں میں تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ زلیخا بن کر مصر سے نکلنے کی تیاری کیجئے. بہت سارے یوسف یہاں انتظار کر رہے ہیں کاش, اور معاملہ بہت آسان ہو جائے گا. ذرا تالیاں بجا دیجئے تاکہ آپ غزل سن لی جائے. بہت شکریہ. کاش میں یہاں رہ سکتی ہوں لیکن نہیں رہ سکتی ہوں. جی جی چلے ابھی میری فلائٹ تھوڑی دیر بعد اور میں بہت اداس ہوں, جانا نہیں چاہتی ہوں لیکن جانا پڑتا ہے. تو ایک مطلع ایک شعر پیش کرتی ہوں. نہ کر غرور اگر تو کمال رکھتا ہے. کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا. نہ کر غرور اگر تو کمال رکھتا ہے کہ ہر عروج یہاں پر زوال رکھتا ہے. واہ 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 واہ. نہ کر غرور اگر تو کمال رکھتا ہے کہ ہر عروج یہاں پر زوال رکھتا ہے. اور ہر ایک زخم پہ میرے نمک چھڑکتا ہے. ہر ایک زخم پہ میرے نمک چھڑکتا ہے. وہ دوست میرا بہت ہی خیال رکھتا ہے. واہ 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 واہ. وہ دوست میرا بہت شکریہ, بہت ہی خیال رکھتا ہے. بس آخر میں ایک شعر پڑھنا چاہتی ہوں, بس صرف ایک شعر ہے, پھر اس کے بعد ایک غزل, پھر جاتی ہوں. جوانی کی تجھے کیوں فکر ہے میری محبت میں. نہیں کہوں گی یوسف صاحب کے لیے کیونکہ کل میں نے ان کا نام لے لیا تو سب اسی طرح سے دیکھ رہے تھے. جوانی کی تجھے کیوں فکر ہے میری محبت میں. مجھے تو اچھی لگتی ہے سفیدی تیری بالوں. جوانی کی تجھے کیوں فکر ہے میری محبت میں. مجھے تو اچھی لگتی ہے سفید. بس ایک غزل سے چند اشعار اجازت. دیکھیں میں بھی آپ کو ہنسا سکتی ہوں, صرف کلیم صاحب نہیں ہے. جوانی کی تجھے کیوں فکر ہے میری محبت میں. مجھے تو اچھی لگتی ہے سفیدی تیری بالوں میں. یہ صحیح بات ہے. پتہ نہیں خواتین کو, لڑکیوں کو کیوں یہ سفید بال کیوں اچھے لگتے ہیں, عجیب بات ہے. چلیے ٹھیک ہے. بس ایک غزل پڑھتی ہوں. وہ ہے دریا اسے تو بہنا ہے. وہ ہے دریا اسے تو بہنا ہے. وہ ہے دریا اسے تو بہنا ہے. جھیل کو اپنی حد میں رہنا ہے. جھیل کو اپنی حد میں رہنا ہے. بہت شکریہ. اور رنج و غم لوگ بانٹ سکتے ہیں. رنج و غم لوگ بانٹ سکتے ہیں. رنج و غم لوگ بانٹ سکتے ہیں. درد دل تو ہمیں ہی سہنا ہے. درد دل تو ہمیں ہی سہنا ہے. اور جس نے زخموں کے تحفے بھیجے ہیں. جس نے زخموں کے تحفے جس نے زخموں کے تحفے بھیجے ہیں. ذکر اس کا لبوں پہ رہنا ہے. اور دھڑکنے لے گیا چرا کے کوئی. دھڑکنے لے گیا چرا کے کوئی. دھڑکنے لے گیا چرا کے کوئی. اتنا ہی میرے دل کا کہنا ہے. اتنا ہی میرے دل کا کہنا ہے. اور زندہ رہنے کی ہے اگر خواہش. زندہ رہنے کی ہے اگر خواہش. بس اسے یاد کرتے رہنا ہے. بہت شکریہ.